بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین کرام، اگر کوئی شخص اس دنیا سے جا رہا ہو اور حالات ایسے آ جائیں کہ اسے اب یقین ہو جائے کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو بتائیے وہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے اور بہت زیادہ فکر مند رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو اپنے بچوں کو وہ کن باتوں کی وصیت کرتا ہے، اپنے بچوں کو کیا باتیں اس وقت کہتا ہے؟ وہی بات کہتا ہے نا جو بات بہت ضروری ہوتی ہے، جس بات کے سلسلے میں وہ بہت فکر مند رہتا ہے وہی بات اپنے بچوں سے کہتا ہے۔ اب یہاں پہ آئیے ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت کیا عالم تھا، کیا ان کی حالت تھی، زبان سے کچھ کہنا مشکل تھا۔ اس وقت کی جو حالتیں ہوتی ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حالت تھی وہ بھی ہم سنے ہوں گے تقریروں میں یا پڑھے ہوں گے تو پتہ ہوگا کہ زبان سے کچھ کہنا مشکل تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی زبان مبارک سے الصلاۃ الصلاۃ کہہ رہے تھے، یعنی نماز 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 کا اہتمام کیجئے، نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی فکر کرتے تھے، پوری امت کی کامیابی کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ تو اس وقت وہ نماز کے اہتمام کے بارے میں اس قدر وہ کہہ رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اس طرح وہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نماز کے سلسلے میں کس قدر فکر تھا، کس قدر وہ فکر کرتے تھے ہماری نماز کے بارے میں۔ اور کیوں نہ ہو، نماز ہی کے ذریعے سے تو کامیابی ہے، اگر نماز نہیں ہے تو پھر کامیابی کہاں؟ دنیا میں بھی کامیابی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی نماز کے ذریعے سے ہے۔ وہ لوگ بہت دھوکے میں ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پکا مسلمان ہیں لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر پڑھیں اور سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز کے ذریعے سے کامیابی ہے اور نماز نہ پڑھنے سے بہت بڑی ناکامی ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے، بندہ اور کفر کے درمیان بس نماز ہی کا چھوڑ دینا ہے، یعنی بندہ اس سائیڈ میں ہے اور کفر اس سائیڈ میں ہے، بیچ میں نماز ہے۔ نماز ہی کے ذریعے سے بندہ کفر سے بچا رہتا ہے، اگر نماز نہیں ہے تو بس خطرہ ہے کہ کفر آ جائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے در منصور بحوالہ مسند بزار کہ اسلام میں اس شخص کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو، اسلام میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ بتائیے اگر اسلام میں ہمارا کوئی حصہ نہیں تو پھر ہم کس کام کے رہ جائیں گے؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے، جہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے، اور آپ کوشش کیجئے کہ دور دور تک بات پہنچائیے کہ میرے بھائیوں نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرمانے کے وقت بھی، اس دنیا سے جب جا رہے تھے اس وقت بھی کس قدر نماز کی تاکید فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ۔ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تو آدمی وہی بات کہتا ہے جو بہت ضروری ہو، اور ہمارے پیارے نبی وہ تو سرور کائنات ہیں، وہ تو رسول ہیں، بہت محبوب ہیں۔ اس وقت دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اگر وہ کہہ رہے ہیں نماز 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 کی پابندی کیجیے، اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ میرے بھائیوں دھوکے سے نکلیے، آئیے نماز کی طرف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔